السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تیرا نام لے کر شروع کرتے ہیں۔ تو بڑا مہربان ہے، تو کرم فضل کرنے والا ہے۔ رحمت للعالمین نور نبی کے صدقے طفیل میں تو ہی رحم اور کرم فضل کرنے والا ہے، اے رحمان۔ اللہ تبارک تعالی رب العالمین، یہ بہت بڑا فضل اور کرم ہے، اس کا رحمت ہے کہ ہمیں انسان بنا دیا ہے۔ یہ اللہ کا بہت بڑا کرم اور فضل ہے، رحمت ہے، انسان بنا دیا ہے۔ اگر کوئی پرندہ پرند چرند یا اور کچھ دنیا میں جو چیزیں ہیں جو نظر نہیں آتے ہیں ان میں سے بنا دیتا تو ہمارا کوئی اختیاری نہیں تھا۔ تو اللہ کا بہت بڑا فضل و کرم ہے، اس کا رحمت ہے کہ انسان بنا دیا ہے۔ یہ مبارک چاند جو ہے، یہ مبارک چاند جو ہے عید المیلاد النبی، عید المیلاد النبی ملاتے ہوئے آئے ہیں ہمارا نبی۔ تمام نبی پیغمبروں کی باتوں کو خلاصہ کرتے ہوئے آئے ہمارا نبی۔ تمام نبی پیغمبر جتنے قمر پیش آئے ان کی باتوں کو خلاصہ کرتے ہوئے پیغام مدینے والے نور والے نبی تشریف لائے۔ ہمارا پیارا نبی نور والے نبی عید المیلاد النبی، عید بڑی خوشی مبارکی کا، عید جو ہوتا ہے بہت خوشی کا دن ہوتا ہے، بہت مبارکی کا دن ہوتا ہے۔ اب یہ چاند جو ہے، اتنا پیارا نام عید المیلاد النبی کا چاند رکھا ہے، وہ میرے رب نے رکھا ہے۔ یہ چاند کا نام میرا رب نے رکھا ہے۔ رب العالمین پروردگار پیارے نبی کے نور والے نبی کے دنیا کے سرزمین پہ آنے سے پہلے، دنیا میں بھیجنے سے پہلے، عبداللہ کے گھر میں نور والے نبی کو بھیجنے سے پہلے، آمنہ کے گود میں نور والے نبی کو بھیجنے سے پہلے، میرا رب پیارے نور والے نبی پر عرش پر ہی عید المیلاد النبی، عید المیلاد النبی میرے رب نے منایا ہے۔
प्यारे नबी के, नूर वाले नबी के ईद उल मिलादन नबी मनाया और फरिश्तों से भी कहा ईद उल मिलादन नबी मनाओ। तो ईद उल मिलादन नबी मनाते हुए ऐसा सलात और सलाम पढ़ा गया, या नबी या नबी या नबी या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका, या हबीब सलाम अलैका, सलावतुल्लाह अलैका। तो अल्लाह तबारक ताला रब्बुल आलमीन ये तो अर्श पर ईद उल मिलादन नबी मनाए हैं, तो हम और आप नबी के उम्मत में ही तो बनाकर भेजा है, नबी के उम्मत में ही वसीले से भेजा है। बगैर वसीले से कोई चीज ना बनाया है और ना बगैर वसीले से कोई चीज एक जर्रा बनाया है और ना बगैर वसीले बगैर अब्दुल्ला माँ आमिना के घर में नूर वाले नबी, अब्दुल्ला के घर में हुआ नूर रोशनी और माँ आमिना के गोद में आए नूर वाले नबी, तो वसीले से आए। तो प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह तबारक ताला रब्बुल आलमीन प्यारे नबी दुनिया में तशरीफ लाए। अगर दुनिया में तशरीफ ना लाते, ये कलमा पढ़ के सुनाता कौन, कुरान पढ़ के सुनाता कौन, रोजा रखने का तरीका बताता कौन, कलमा पढ़ के सुनाता कौन, कुरान पढ़ के सुनाता कौन, रोजा रखने का तरीका बताता कौन। इसलिए अल्लाह के नबी सुन्नत होने का तरीका बताता कौन, जो बताने वाले तो है हमारा नबी। तो कलमा लेकर आए हमारा नबी, कुरान लेकर आए, कलमा लेकर आए, कुरान लेकर आए, नमाज लेकर आए, मुंह में रोजा लेकर आए, सुन्नत हुए आए, या हबली उम्मती उम्मती कहते तशरीफ लाए। तो उम्मत के लिए आया और अल्लाह ने भेजा उम्मत के लिए, बताने के लिए कि मेरे नबी बता दो, हमने तुम्हें तो इल्म अता कर दिया है, हमने वो इल्म अता कर दिया है और पढ़ा दिया है, इल्म भी अता कर दिया, इल्म से बता दिया, पढ़ा दिया, समझा दिया और जर्रे जर्रे चीजों को भी राज और नियाज की बात बता दिया। तो हमारा नबी तो इल्म वाले हैं, हमारा नबी इल्म वाले हैं। आसमान का इल्म, जमीन का इल्म, दक्षिण पश्चिम उत्तर पूरब, चांद तारा सूरज दरिया समंदर पहाड़, परिंद चरीन, दिन और रात, बारिश होता है, बिजली चमकता है, रुक जाता है, बारिश रुक जाता है, या दिन होता है या रात होता है, या इंसान की मौत होता है, खबर फुलसरात, मिजान हक, जन्नत दोज़ख, किरामुल कातिबीन, जिब्रील सलाम, अस्सलाम उनका नकीर, जो अल्लाह के नबी क़यामत की अलामतें बता गए कि मुहर्रम जुमे का दिन होगा, असरा का वक्त होगा,
اللہ حکم دیں گے سر پھونکے تو زمین تانبے کا سورج سوا نیزے پہ آ جائے گا، پہاڑ کا پاسوریا کی طرح اڑیں گے۔ تو اللہ کے پیارے لانے نبی کو کیسے علم نہیں ہے؟ ہر ذرے ذرے کا چیز کا علم ہے ہمارے پیارے نبی۔ حق بے شک۔ یہی نور والے یہی نور والے ہمارا نبی، یہی نور والے اے ہمارا نبی، ارے رب کے ہی نور سے، ارے رب کے ہی نور سے، نوری ہی نور والے نبی، رب کے ہی نور سے، 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 نوری ہی نور والے ہیں ہمارا نبی، نور والے ہیں ہمارا نبی۔ یہ رب کا قدرت کا جو نیاز ہے، یہ رب کا قدرت کی جو نیاز ہے، نوری ہی نور والے نبی، ارے چھپ گیا جب روشنی، ارے چھپ گیا جب روشنی، وہی کیا خوبصورت، کیا وہ زلفیں، کیا پیشانی، کیا سر سے پاؤں تک پیارے نبی کا وہ حسن و جمال و کمال والے نبی کا، ظاہر کیا رب نے، ظاہر کیا رب نے وسیلے سے، ظاہر کیا رب نے وسیلے سے، عبداللہ کے گھر ہوا نور علا نور روشنی، ماں آمنہ کے گودوں میں آئے رب کے دلارے نبی، نور والے ہمارا نبی۔ روشنی جو ہے معرفت ہے، اور جس میں وجود پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ظاہر ہے، تو ظاہر اور باطن دونوں کو سمجھنا ہوگا۔ جب تک کہ ظاہر کو سمجھو گے تو باطن کو بھی سمجھنا ہوگا، اور باطن معرفت کو نہیں سمجھو گے، صرف شریعت کو سمجھو گے اور قرآن پڑھو گے، ظاہر کو سمجھو گے اور قرآن کا آیت کے پیچھے جو راز و نیاز اللہ کی معرفت کی باتیں راز و نیاز چھپا اسے نہیں جانو گے تو گمراہ ہو جاؤ گے، گمراہ ہو جاؤ گے، گمراہ ہو جاؤ گے۔ قرآن پڑھ کے بھی گمراہ ہو جاؤ گے، نماز پڑھ کے گمراہ ہو جاؤ گے، روزہ رکھ کے زکوٰۃ دے کے حج عمرہ کر کے فطرہ زکوٰۃ دے کے گمراہ ہو جاؤ گے۔ جہاں ظاہر ہے، جہاں ظاہر ہے وہی معرفت ہے، جہاں ظاہر ہے وہی معرفت ہے۔ تو ظاہر والے ظاہر کو سمجھ لیا۔ دنیا میں کچھ ایسے لوگ بھی ہیں اللہ کے بنائے ہوئے
इन्होंने रियाजत के नायत फाका कसी याद इलाही में लगे रहते हैं। दुनिया से मुंह मोड़ लेते हैं, दुनिया से अपने आप को बचाते हैं, दिमाग को, जुबान को, हाथ पांव, जिस्म वजूद को बचाते हैं। इसलिए बचाते हैं कि एक जर्रा भी हमसे कोई शरीयत से खिलाफ कोई काम ना हो जाए, शरीयत के खिलाफ कोई काम ना हो जाए। तो इंसान फरिश्ता नहीं है, खता का पुतला है, खता होगा, इसलिए तौबा की दरवाजा खुला है। तो इंसान खता का पुतला है, फरिश्ता नहीं है। गलती हो 3 दफा लाहौर पढ़ी इस्तिग़फ़ार, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, ला इलाहा इल्लल्लाह और मुहम्मद रसूलुल्लाह पढ़िए। तो जाहिर वाले जो हैं जाहिर को समझते हैं, और रियाजत के नायत फाका कसी करने वाले, अव्वल कलमा, नमाज, रोजा, हज, ज़कात को समझने वाले, पेट के अरकान को समझने वाले, जमीन पे चलने का तरीका बताया किसने? अल्लाह के प्यारे नबी ने बताया। कलमा पढ़ के सुनाया किसने? अल्लाह के नबी ने बताया, पढ़ के सुनाया है। कुरान पढ़ के किसने सुनाया? अल्लाह के नबी ने। तो जब अल्लाह का नबी ने बताया तो कलमा पढ़ के अल्लाह को यकीन माना हमने, ला इलाहा इल्लल्लाह और मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह को तो मान लिया, अल्लाह को तो देखा नहीं, अल्लाह को मान लिया, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बगैर देखे मान लिया। ये ईमान है, ये ईमान है। तो जो चीजें नहीं नजर आता उस पर यकीन होना बहुत भारी हो जाता है। जाहिर चीजों का आंख से देख तो यकीन हो जाएगा, और जो अल्लाह का कुरान पढ़ते हो जाहिर कुरान से, जुबान से, आंख से देखते हो, जुबान से पढ़ते हो, दिमाग से सोचते हो, या अरबी पढ़े हो या फारसी या उर्दू, तो माने तफसील कर देते हो, माने तफसील कुरान के बता देते हो कि मेरे रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये आयत पढ़ के सुनाया, ये आयत पढ़ के सुनाया, और अल्लाह के रसूल ने ये बताया। हक है, सच है, मानना होगा, कुरान की बात है। लेकिन कुरान के हर आयत के पीछे जो राजो नियाज जो है छुपा हुआ पर्दे में, वो मार्फत है। जब तक कि आप मार्फत को नहीं समझोगे उस वक्त तक शरीयत जो बुनियाद है मजबूत नहीं होगा। शरीयत बुनियाद है, शरीयत मार्फत से बुनियाद मजबूत होगा और नमाज से पुख्ता होगा, नमाज से पुख्ता होगा, और नमाज से पुख्ता होगा। और नमाज अदा करने से पहले, मस्जिद में दाखिल होने से पहले अपने जिस्म वजूद पे गौर फिक्र कर लेना, अपने जिस्म वजूद पे गौर फिक्र कर लेना कि मेरे जिस्मों पर शरीयत के मुताबिक हमारा लिबास है कि नहीं, शरीयत के दायरे में है कि नहीं, या हम सुन्नत को मानकर दिलो जानों से अमल कर रहे हैं कि नहीं। फिर मस्जिद में दाखिल होना। मस्जिद इबादत की जगह है। नमाज से फारिग हो गए, दीन की बात कीजिए। दुनियावी बात करना, अपना नेकी को ऐसे जाया करते हैं जैसे लकड़ी आग को खा जाता है। तो शरीयत जो है, शरीयत को दिलो मोहब्बत से बसाओ और शरीयत को घर में भी लाओ, शरीयत को घर में लाओ। अगर तुम्हारी शरीयत घर में नहीं है
وہ گھر ویران ہے، وہ گھر آباد نہیں ہوگا۔ جس گھر میں قرآن کی تلاوت نہیں، قرآن کی تلاوت نہیں، وہ شیطانی حرکت ہوگا۔ وہ گھر میں توڑ پیدا ہوگا، جوڑ پیدا نہیں ہوگا، اختلاف ہوگا، محبت میں درار پیدا ہوگا۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ اپنے آل اولادوں کو دین کی علم سکھاؤ۔ اگر دین کی علم سکھانا محروم کر دیا تو تم نے جندے قتل کر دیا۔ پہلے دین کی علم سکھاؤ۔ جب دین کی علم سکھانے کے داخل کرو گے، جو مخلوق نظر نہیں آتے وہ دعا کرتے ہیں کہ دین کی علم سیکھ کر آئے گا تو اللہ کے بنائے انسانوں کو بعد دین کی بات بتائے گا، اللہ عذاب بھی بھیجیں گے تو عذاب سے اللہ بچا لیں گے اپنے رحمت سے۔ اپنے آل اولادوں کو پہلے دین کی علم سکھاؤ۔ انگلش سکھانا منع نہیں ہے، ہر زبان سکھاؤ۔ انگلش سیکھنا منع نہیں ہے، ہر زبان سکھاؤ، انگلش پڑھاؤ، ہر زبان پڑھاؤ، ہر زبان میں دین کی بات کہہ رہا ہے۔ مگر مسجد میں آؤ تو پینٹ پہن کے آؤ، ایسا آؤ جو 10 کے مجلس میں بیٹھو، ایک گنجی پہن کے انگلش لکھا ہوا پہن کے مت آؤ۔ یہ شریعت کے تم نے دھجی اڑا دیا، شریعت کے تم نے دھجی اڑا دیا۔ سنت تم کیا مانا؟ ایسا سننی ہے، ایسا سننی ہے۔ اسلام کرتے ہو، مسجد میں لنگی پہن لیا، گنجی پہن لیا، آ گیا مسجد میں۔ مسجد کے آداب کر گئے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ۔ اگر کسی کی ضرورت ہے، صحابہ کرام تلاش کرتے تھے، نہیں ملے تو مسجد میں جاتے تھے، تو قبلے کی طرف صحابہ کرام کا منہ مبارک ہوتا تھا، کنکڑ مارتے تھے، گھوم کے دیکھتے تھے، اشارے سے بلاتے تھے، آواز نہیں۔ اب مسجدوں کو ہم نے بازار بنا لیا ہے، مسجدوں کو اپنا گھر بنا لیا ہے، مسجدوں کو گھر بنا لیا ہے۔ مسجدوں میں جیسے بیٹھو، جیسے چاہو، 2 ادھر 4 ادھر، ادھر 3 بات کرنا شروع کر دیا۔ کیا یہ بازار ہے؟ مسجد عبادت کی جگہ ہے۔ مسجد نبوی، مسجد اقصی، مکہ شریف، مدینہ شریف، یہ پیغام مدینے والے نور والے حبیب مصطفیٰ کا پیغام ہے۔ یہ جان مصطفیٰ کا درکے فقیر ہے سید صوفی حفیظ، یہ غوث اولاد ہے، سید آل رسول ہے، صوفی حقیقی فقیر ہے، یہ حسینی ہے۔ ایک ذرے کا تم کو ہم بتائیں گے شریعت کیا ہے، سنت کیا ہے، اسلام کیا ہے، قرآن کیا ہے، کلمہ کیا ہے، روزہ کیا ہے، فطرہ کیا ہے، سنت کیا ہے، تقویٰ کیا ہے، پرہیزگاری کیا ہے، اور زمین پہ محنت کرنے کا طریقہ ہمارا نبی نے بتایا، وہ طریقہ بتائیں گے، اب وہ طریقہ بتائیں گے۔ مسجد عبادت کی جگہ ہے، مسجد کو اپنا سنت پڑھ لیا، گفتگو شروع کر دیا۔ تو یہ بازار ہے، مسجد۔ دیکھا جا رہا ہے کہ آہستہ 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 بڑھتے جا رہا ہے، یہ بڑھتے ہی جا رہا ہے بیماری۔ ارے تمہارے اندر مرض ہو گیا، تمہارے زبان میں لگام نہیں ہے، بازاروں میں لگام نہیں تھا، لگام لگانے کے لیے مسجد بازاروں سے الگ بنایا گیا۔ اللہ کی عبادت کرنا، اللہ کو راضی کرنا، یہ خاموشی کی جگہ ہے۔ مسجد میں آؤ گے جیسے تم انتقال ہو گئے ہو، خاموش، انتقال ہو گئے ہو، خاموش۔ مسجد سے باہر نکلو تو آپ
पहले उनको सलाम करो, हाथ मुसाफा करो, फिर कोई बात करना है तो कहीं बैठ के आराम से करो। खड़े खड़े बात करना भी बेअदबी है, इस्लाम में नहीं है, इस शरीयत में नहीं है। खड़े खड़े बात कर लेना, खड़े खड़े पाव बड़ा खा लेना, खड़े खड़े पानी पी लेना, खड़े खड़े पान खा लेना, खड़े खड़े चाय पी लेना, यह हैवानी सिफत है। ये मेरे नबी ने ये नहीं बताया, मेरे नबी का यह तरीका नहीं है। नबी के घराने वाले ऐसे अमल नहीं किया है। इसलिए हमारे प्यारे नबी को अल्लाह ने दुनिया में भेजा है बताने के लिए, कि अल्लाह बताने के लिए भेजा, मेरे नबी मेरी तारीफ करने का तरीका बता दो, इबादत करने का तरीका बता दो, मेरे हमदो सना करने का तरीका बता दो, हमें एक अल्लाह है बता दो मेरे नबी। तो मेरे नबी कैसे इल्म वाले नहीं है, मेरे नबी कैसे इल्म वाले नहीं है। अगर कहते हो कि इल्म वाले नहीं है तो कलमा किसने पढ़ के सुनाया, किसने पढ़ के सुनाया? वो दलील है तो लाओ, कोई दलील है तो लाओ, दिखाओ कहाँ नबी के बगैर कोई और भी कलमा पढ़ के सुनाया है? मदीना शरीफ में कुरान पढ़ के आप सुनाया है? अरे मदीना शरीफ में तो जब ईशा नमाज बाद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुरान तिलावत करते थे, सहाबा इकराम ऐसे जमा होते थे जैसे मस्जिद सबों में कंधे जोड़ जोड़ के बैठते हो, ऐसे जोड़ जोड़ के बैठते थे। ये भी एक सुन्नत है। यहाँ तो कुरान मस्जिद में मौलाना बयान कर रहे थे, 2 उधर है, 4 इधर है, 3 इधर है। अपना मर्जी है, ये अपना मर्जी का इस्लाम है। तुम अपना मर्जी से दुनिया में आए हो ना, अपने मर्जी से जाओगे। मस्जिद की अदब एहतराम कीजिए। ईद उल मिलाद नबी है, प्यारे नबी का शान मुबारक है। तो जहाँ शरीयत है वहाँ मार्फत है, जहाँ तरीकत है वहाँ हकीकत है, जहाँ हकीकत है वहाँ तरीकत है, जहाँ अव्वल है अल्लाह, वही अल्लाह, अल्लाह का नूर है, वही नूर से नबी वाले नूर है। या हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहिए, या हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहिए, या अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहिए, या आखाए मौला प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहिए, तो अल्लाह के नाम के साथ ही तो है, जुदा है। तो अल्लाह ने अपने कलमे के साथ, अल्लाह ने कलमे के साथ अपना नाम रखा है, जुदा नहीं है। अल्लाह नूर है, कलमा नूर है, कलमे के साथ प्यारा नाम मोहम्मद रसूलुल्लाह है। फिर कैसे कहते हो अल्लाह के नबी गैब के इल्म नहीं जानने वाले? उन्होंने कुरान पढ़ा है, दिमाग लगाया, गुमराह हो गए, गुमराह हो गए, तुम गुमराह हो गए, और गुमराह तुम लोगों कर रहे हो। लोगों को गुमराह कर रहे हैं। कलमा, नमाज, रोजा, हज, ज़कात, 8 अरकान मार्फत की राजो नियाज की बात बताओ। ये 8 अरकान के हक कैसे अदा करोगे? कैसे गुस्ल करोगे? कैसे कपड़े पहनोगे? कैसे खाना खाओगे? कैसे तिजारत करोगे? कैसे शादी मुबारकी करोगे? कैसे सफर करोगे? कैसे पड़ोसी का हक अदा करोगे? माँ बाप बड़े दुनिया में असीले से आए, दुनिया का हक कैसे अदा करोगे? आपसे जो बड़े हैं उसकी अदब कैसे करोगे? जब तक के दीन के इल्म नहीं सिखाओगे, दीन के इल्म से दिल रखोगे, तो बच्चा अपने का मिजाज का हो जाएगा, बच्चा अपने मिजाज का हो जाएगा।
دین کے علم پہلے سکھائیے اور ہر علم سکھائیے، منع نہیں ہے، مگر طریقہ گھر میں مت لائیے۔ کہتے ہیں کہ فیشن کا دور ہے، نیا دور ہے، نیا زمانہ ہے۔ کہاں سے آیا نیا دور؟ کون گلی سے آیا؟ کون کھیت سے نکلا ہے؟ نیا زمانہ فیشن ہے۔ فیشن میں نہیں رہیں گے تو ہمارا لڑکا لڑکی شادی نہیں ہوگا۔ ارے فیشن، قرآن میں فیشن ہے، حدیث شریف میں فیشن ہے، تم نے بنایا اور کسی کو دیکھ کر تم نے عمل کیا ہے، تم نے دیکھ کر وہ عمل گھر میں لایا ہے۔ یہ دین نہیں ہے، اس لیے دین ہے معین الدین۔ عطائے رسول ہند الولی، خواجہ خان خواجہ غریب نواز، معین الدین چشتی ہند الولی، شہنشاہ بادشاہ، ارے شہنشاہ بادشاہ، خواجہ غریب نواز۔ تو میرے خواجہ غریب نواز رحمت تواریخ اٹھا کے پڑھ، میرے غوث پاک رحمت تواریخ اٹھا کے پڑھ، حضرت مخدوم بابا کا تواریخ اٹھا کے پڑھ، حضرت بہاؤالدین شاہ تواریخ اٹھا کے پڑھ، حضرت داتا گنج بخش تواریخ اٹھا کے پڑھ، حضرت عبداللہ شاہ غازی تواریخ اٹھا کے پڑھ، حضرت وارث پاک تواریخ اٹھا کے پڑھ، حضرت رستم علی تواریخ اٹھا کے پڑھ، حضرت شاہ جلال تواریخ اٹھا کے پڑھ، حضرت شافران تواریخ اٹھا کے پڑھ، حضرت نیک مرد تواریخ اٹھا کے پڑھ، حضرت 12 اولیاء تواریخ اٹھا کے پڑھ، 40 غازی اولیاء رحمت اللہ تواریخ اٹھا کے پڑھ، حضرت بائی الرسول محمد تواریخ اٹھا کے پڑھ، حضرت گلاب شاہ رحمت تواریخ اٹھا کے پڑھ، حضرت شاہ علی بغدادی تواریخ اٹھا کے پڑھ، حضرت نور شاہ بابا تواریخ اٹھا کے پڑھ، حضرت گیسو دراز بندہ نواز تواریخ اٹھا کے پڑھ، حضرت بغداد کاکی تواریخ اٹھا کے پڑھ، حضرت صابر پاک تواریخ اٹھا کے پڑھ، حضرت داتا حیات قلندر تواریخ اٹھا کے پڑھ، حضرت پانی پتی شاہ پور قلندر رحمت تواریخ اٹھا کے پڑھ، حضرت نصر الدین چراغ رحمت تواریخ اٹھا کے پڑھ، حضرت عاشق اللہ تواریخ اٹھا کے پڑھ، امیر خسرو رحمت اللہ تواریخ اٹھا کے پڑھ، نظام الدین اولیاء تواریخ اٹھا کے پڑھ، حضرت فتح علی شاہ رحمت تواریخ اٹھا کے پڑھ، حضرت مٹکے شہباز تواریخ اٹھا کے پڑھ، ہرے بھرے شاہ تواریخ اٹھا کے پڑھ، حضرت شیر مست رحمت تواریخ اٹھا کے پڑھ، حضرت مولا علی بابا رحمت تواریخ اٹھا کے پڑھ، حضرت سید بابا کا تواریخ اٹھا کے پڑھ، حضرت شاہ جلال حضرت جلالی بابا تواریخ اٹھا کے پڑھ، حضرت سید بابا تواریخ اٹھا کے پڑھ، حضرت داتا گنج بخش تواریخ اٹھا کے پڑھ، حضرت محسن اولیاء تواریخ اٹھا کے پڑھ، حضرت شاہ علی بغدادی رحمت اللہ علیہ کا تواریخ اٹھا کے پڑھ، حضرت کریم شاہ بابا تواریخ اٹھا کے پڑھ، غفر شاہ بابا تواریخ اٹھا کے پڑھ، حضرت مولانا شاہ تواریخ اٹھا کے پڑھ، مولانا عزیز اللہ شاہ تواریخ اٹھا کے پڑھ۔ ایسے ہی نہیں بزرگی ملتی ہے، ایسے ہی بزرگ نہیں ملتی ہے، ایسے ہی پیر کامل اپنے مریدوں کو کامل جب کامل پیر دیکھتا ہے تب خلافتی دیتا ہے۔ آج تو پیسوں پہ خلافتی بک رہا ہے، پیسے پہ خلافتی بک رہا ہے۔ خلافتی کا کھیت کا گاجر مولی ہے۔ تو ہم نے شروع کیا تھا عید المیلاد النبی سے لے کر کہ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ تعالی وسلم تمام نبی پیغمبروں کی بات خلاصہ کرتے ہوئے اور اپنے امت کے لیے بتانے کے لیے آئے، دنیا میں تشریف لائے۔ تو آئے تو وسیلے سے آیا، اگر وسیلے کا اللہ کچھ بنایا ہے؟ آئے کسی پاس سوال بتاؤ۔ ارے ایک سوئی بھی ہے تو بھی سوتا ڈالنا پڑے گا،
یا کپڑا سینے والے ہیں ان کو بھی ڈالنا پڑے تب مشین چلے گا، تب پاؤں سے حرکت ہوگا، ہاتھ سے حرکت ہوگا، آنکھ سے دیکھے گا، دماغ سے سوچ کے سلائی کرے گا۔ اگر وسیلے کوئی چیز ہے تو جہاں شریعت ہے وہاں معرفت ہے، جہاں حقیقت ہے وہاں طریقت ہے، جہاں طریقت ہے وہاں حقیقت ہے۔ عید المیلاد النبی مبارک چاند ہے، اپنے گھروں کو صاف ستھرا کیجیے، عید المیلاد النبی بنائیے، جو جذبہ سے نیاز فاتحہ کیجیے۔ نیاز فاتحہ بغیر نیاز نہیں، فاتحہ بغیر نماز نہیں۔ وہ اللہ کے رسول کے سامنے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عید المیلاد النبی ہم مناتے رہے، روکنے والے روک کر دکھاتے رہے، روک نہیں پائے ہیں، نہ روک ابھی تک پائے ہیں، بتاتے ہیں لیکن روکنے کی صلاحیت ان کے اندر نہیں ہے۔ کیوں؟ ان کے اندر بزرگی نہیں ہے، اللہ کی طاقت نہیں ہے، ان میں روحانیت نہیں ہے، ان میں کرامتی نہیں ہے۔ اگر کرامتی دکھا دے تو لوگ مان جائیں گے نا؟ جی تو میرے خواجہ کری نواز تو کر کے دکھا دیا، حقیقت میں اٹھا کے تواریخ پڑھ، میرے غوث پاک کا تواریخ پڑھ، تمام اولیاء اللہ کی تواریخ پڑھ، تو نبی پیغمبروں کا موضع ہے، اولیاء اللہ کا کرامت ہے۔ تو میرے نبی کے پیروی کرنا ہوگا۔ میرے خواجہ گری نواز رحمت اللہ کے عشق میں اتنے مشغول ہوتے تھے، اذان جب ہو جاتا تھا 3-4 مرتبہ آواز دینے کے بعد ہوش میں آتے تھے، پھر کیا کہتے تھے؟ نوری محمدی کے بغیر چارہ نہیں۔ پھر نماز ادا کر کے پھر کمرے میں داخل ہو جاتے، دروازہ بند کر، اور ان میں اتنی جلال تھا، لوگ سامنے پتھر رکھتے تو پانی، جب غریب نواز کی نگاہ پڑتا تو پتھر جل کے پانی ہو جاتا، گل جاتا تھا۔ تو ان میں کیا تاثیر تھا، کیا خوبیاں تھا، کیسے آیا ان میں خوبیاں؟ اس کی تلاش کیا ہے کبھی؟ بزرگی ایسے نہیں ملتی ہے، صوفیوں کا مقام ایسے نہیں ملتا ہے، فقیر ایسے نہیں ہوتے ہیں۔ آج کل تو ڈھونگی فقیر بابا بہت ہے، تعویذ والے گلی گلی میں ہے، گھر گھر میں ہے۔ میرے خواجہ گری نواز رحمت اللہ علیہ فرمائے، جس کو جو ملا خدمت سے ملا ہے۔ اگر کسی سلسلے کے ہے، کسی سلسلے کا پیر ہے، خلیفہ ہے، مرید ہے، اگر خلیفہ یا مرید پیر سے کہے کہ مخلوق خدمت نہ کرنا چاہتے ہیں، تو پیر پہلے دیکھے گا خلیفہ کے اندر مرد صلاحیت ہے کہ نہیں، پہلا دیکھے گا حلال روزی ہے کہ نہیں، جھوٹ سے نفرت ہے کہ نہیں، اپنے کمی تلاش کرتا ہے کہ نہیں، اس کے اندر تقوی پرہیزگاری ہے کہ نہیں، اپنے نفس کے خلاف کرنے والا ہے کہ نہیں، نماز قائم کرنے والا ہے کہ نہیں، تہجد ادا کرنے والا ہے کہ نہیں۔ یہ سب چیزیں دیکھ کر تب اجازت دے گی۔ اگر اجازت دے دیے، آپ نے مخلوق خدمت کیا تو بے لوث کرنا ہوگا، بے لوث کرنا ہوگا۔ تمہارے وسیلے و فیض پایا، اسی سے جو دیتا وہ لے گے۔ تو یہاں تو گلی گلی بابا لوگ گھوم رہے ہیں، معاف کس کو نماز ہے؟ معاف مسجد کو، اور کسی کو نماز معاف نہیں ہے۔ اپنے ماں، اپنے بیٹی بیٹیوں کو پردے میں رکھو، اور نماز بھی قائم کرو، قرآن تلاوت کرو، اور
اپنے بال بچوں دین علم سکھاؤ، اللہ کے رسے مضبوطی سے پکڑو، پورے دین میں داخل ہو جاؤ، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ حقانی عالم جو ہے قرآن دس دے رہا، بیٹھیے ان کی خدمت کیجیے، دعا لیجیے، اور دیوبندی سنیے کلی سے بچیے، دیوبندی وہابیوں سے بچیے، سنیے کلی سے بچیے، بچیے، تب تمہارا ایمان بچے گا۔ ایمان بچانا اس دور میں بہت مشکل ہو گیا ہے، بہت بھاری ہو گیا ہے، گھر گھر میں فتنہ ہے۔ تو اللہ کے نبی فرما گئے ہیں گھر گھر میں علم ہوگا، عمل سے دور ہوں گے۔ اسلام کرتے ہو؟ اسلام تو سچا بجا ہے، سچا ہے اللہ، سچا قرآن ہے، سچا ہمارا نبی ہے۔ ہمارے اندر خامی ہے، ہمارے اندر جو خامی ہے اس کی تلاش کرو، اپنی اصلاح کرو موت سے پہلے۔ نماز ہر برائی سے روک دے گا، جھوٹ بولنے سے روک دے گا۔ نماز کے وسیلے گھر میں روزی تنگ دستی اللہ دور کرے گا۔ نماز کے وسیلے روزی برکت ہوگا، اخلاص ہوگا، محبت ہوگا، خلوص ہوگا، نفرت نہیں ہوگا، محبت بنی رہے گی، شریعت گھر میں ہوگا۔ اپنے کمی کو تلاش کیجئے ماں بہنوں، مسلمان بھائیوں، عید المیلاد النبی ہے۔ آپ کو مکہ شریف مدینہ سے پیغام مدینہ شریف کے صدقے طفیل میں آپ تک پہنچایا جا رہا ہے انٹرنیٹ میں۔ تو شریعت بھی بیان کیجئے، معرفت بھی بیان کیجئے، حقیقت بھی بیان کیجئے، طریقت بھی بیان کیجئے، چاروں کو بیان کیجئے، تب ہو گئے حقانی عالم، اور نہیں دنیا دار عالم ہو گئے۔ لالچ کو ترک کیجئے، لالچ کو ترک کیجئے، مصلی پہ کھڑے ہونے سے پہلے اپنے نیت کو صحیح کیجئے، اور مصلی پہ کھڑے ہونے سے یہ کالر میں فیشن نہ ہو، یہ دائرے ہاتھ کے بازو میں فیشن نہ ہو، بائیں بازو فیشن نہ ہو، کرسے میں لمبا لکیر فیشن نہ ہو، وہ امام کے لائق نہیں ہے، مصلی پہ نہیں کھڑا ہو سکتا ہے۔ تو کہنا ہے کہ اللہ کے نبی علم والے ہیں، بے شک بے شک، علم والے ہیں۔ جو اللہ کے راستے میں شہید ہوئے انہیں مردہ نہ کہو، زندہ ہے۔ بے شک بے شک، اللہ کے ولی پردہ کرتے اس کمرے سے اس کمرے میں تبدیل ہوتے ہیں، اور عام آدمی انتقال ہوتا ہے، اب میت لے گئے قبرستان، دو آدمی نیچے اترے، چہرہ دکھا دیا کفن ہٹا کر، آپ نے کہیں پتھر لگاتے ہیں، کہیں بلی لگاتے ہیں، کہیں بانس لگاتے ہیں، کوئی چٹائی دیتا ہے، مٹی دیے، مٹھی مٹھی قرآن پڑھے، قرآن کی آیت پڑھے، اول واقعی درود شریف پڑھے، اس کے حق میں نام لے کر دعا کیا، مغفرت کی۔ میرے خواجہ گری نواز، میرے خواجہ گری نواز پڑوسی ہو یا اپنا ہو، ہر جنازے کے ساتھ جاتے تھے، سب کوئی چلا جاتا تھا، گھنٹوں گھنٹوں پڑھ کے اس کی مغفرت کے لیے دعا کرتے تھے۔ یہ نہیں کہ کھاٹ اٹھائے چل دیا، دعا کرنا ہوگا، اس کے لیے مغفرت کے لیے دعا کرنا ہوگا۔ جب 40 قدم چلے گئے تو منکر نکیر قبر میں آئے گا، من ربکم من دینکم من نبیکم، تو کون جواب دے گا؟ قبر کے مٹی دے گا؟ ارے جس کو لٹا کے آئے ہو نا وہی نہ دے گا۔ تو عام انسان بھی وہاں زندہ ہے، ولی کو بات چھوڑو، عام انسان بھی زندہ ہے۔ اب کوئی کہتا ہے مر گئے، سڑ گئے، گل گئے، اسی لیے کہا جاتا ہے سمجھ سمجھ کا پھیر ہے اس کا نام اجمیر ہے۔ جو سمجھ گیا پا گیا، نہیں تو مٹی کا ڈھیر ہے۔ تو شریعت کو گھر میں لاؤ اور سنت پہ جانے فدا ہو جاؤ۔
اللہ کی قدرت پہ ہاتھ مت دو. یہ سائنس، یہ فیصل چلنا، نیا دور بولنا، نیا زمانہ بولنا، اللہ کی قدرت پہ ہاتھ دے رہے ہیں. اللہ کی قدرت پہ ہاتھ دو گے اللہ چھوڑے گا تمہیں. اللہ حکم دے گا زمین کو تو ہل جائے گا. بارش کو حکم دے گا تیری فصل نقصان ہو جائے گا، جانور نقصان ہو جائے گا، محنت تیرا لگا بنایا ہوا مکان نقصان ہو جائے گا، پھر گھر چھوڑ کے باہر آنا پڑے گا. ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا ہے؟ یہ اللہ کی عذاب ہے. یہ اللہ نے عذاب مسلط کر دیا. کیوں کہ اللہ کے قدرت پر ہم ہاتھ دے رہے ہیں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے علم والے ہیں، علم والے ہیں، اللہ کے علم جاننے والے ہیں. اللہ نے علم پڑھا دیا، بتا دیا ہے، دکھا دیا ہے اور بات بتا دیا ہے. جاننے والے ہیں. اگر وسیلے سے نہ بھیجتے عبداللہ مامنہ کے گھر میں تو کلمہ پڑھ کے کون سنا تھا؟ ہم کیسے مسلمان ہوتے؟ کیسے قرآن پڑھتے؟ کیسے غسل کرنے کا طریقہ ہم کیا جانتے تھے؟ کپڑے پہننے کا، کھانے کا، پینے کا، چلنے کا، شادی بیاہ کا، تجارت کا، ہم کچھ نہیں جانتے تھے، انجان تھے. ارے ماں کے پیٹ میں تھے تو انجان تھے. اللہ دنیا ماں باپ وسیلے بھیجا تو بھی ہم بے حال تھے، ہوش نہیں تھا. آج اللہ نے صلاحیت دے دیا پاؤں میں چلنے کے لیے، ہاتھ میں کام کرنے کے لیے، دماغ میں سوچنے کے لیے، آنکھ سے دیکھنے کے لیے، کان سے سننے کے لیے، اور زبان سے مزہ چکھنے کے لیے، سب سے چبانے کے لیے، اور تم اپنے آپ کو بن گئے. پھر تمہارے اندر میں آ گیا. میں ہوں. میں کو مٹا دے. میں کو بہت اللہ کو پسند نہیں ہے. اللہ کو محبت پسند ہے، نرمیت پسند ہے، عاجزی پسند ہے، انسانی ہمدردی پسند ہے، انسانی محبت پسند ہے. کیوں؟ محبت سے دنیا بنا ہے، محبت سے دین پھیلا ہے، سیدوں کے خون سے دین پھیلا ہے. آج اللہ کے نبی دنیا میں اللہ نہیں بھیجتے، ہم مسلمان ہوتے. ارے صرف لا الہ پڑھ لو تم مسلمان نہیں ہوگے. کہتے رہے لا الہ الا اللہ، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ اکبر، تو مسلمان نہیں ہوگے. جب تک کہ نہیں محمد رسول اللہ پڑھو گے مسلمان نہیں ہو سکتے. جب تک ختنہ نہیں ہوگا، ختنہ بھی کرانا پڑے گا. سنت سرا نکاح ہے، فرض اللہ کا حکم ہے، تو سنت پہ عمل کرو. فجر کی نماز سنت مقدہ ہے. اگر جماعت کا امام قرات کر رہا ہے، آپ وضو کر کے آئے تو شہر میں پہلے 2 رکعت سنت نماز سنت مقدہ ادا کرو. جس حال میں نماز ہے جماعت، اس حال میں شریک ہو جاؤ. کیوں سنت کا اہمیت دیا گیا؟ اہمیت کس نے دیا؟ اللہ نے اپنے نبی کے سنت برقرار رکھا ہے. اللہ نے مرتبہ بلند کیا ہے. اب یہاں آئیے، بلندی دروازہ نام کیوں ہے؟ سلوار شریف نام کیوں ہے؟ تارا گڑھ کیوں نام ہے؟ اینا ساگر کیوں نام ہے؟ اڑائی دن کی جھوپڑا کیوں نام ہے؟ 12 کھمبا کیوں ہے؟ 4 یاری کیا ہے؟ میں اتنے اوپر کی بات بتایا، پھر موقع ملے گا تو اندر کی معرفت کی بات بتائیں گے. صوفیوں کا ایسا مقام عام ٹائٹل نہیں پڑتا ہے. صوفی اور فقیر تو اس کو بولتے ہیں جو اللہ کی یاد میں عشق میں کھویا رہتا ہے، نبی کے سنت پہ جانے فضا رہتا ہے. تو مسجد کے لیے نماز معاف ہے.
نہ کپڑے کے تھے، ناخن بڑے بڑے، بال بڑے بڑے، نہ کھانے کا نہ سونے کا منصوبہ۔ آپ کو نماز کے لیے پانی قلت ہے، قلوب استعمال کیجیے۔ مٹی کا ہی بنا تیمم استعمال کیجیے۔ پانی ہے تو وضو کیجیے۔ نماز کسی حال میں معاف نہیں ہے۔ ماں بہنوں کا جو اللہ کا قدرت کے طرف سے نظام ہے وہ کئی دن کے لیے، مہینے کے معاف ہوتا ہے۔ ماں باپ کے وسیلے دنیا بچہ اتنے دن کے لیے معاف ہوتا ہے۔ معاف کسی کے لیے نماز نہیں ہے۔ اور نماز کے بغیر کوئی منزل مسجد تک نہیں پہنچ سکتا۔ نہ فقیر، نہ صوفی، نہ پیر، نہ خلیفہ، نہ مرید۔ اگر سلسلے میں بھی نہیں ہے، انجان ہے، تو اس کو اپنے مسجد کے امام کے پاس جا کے مسئلہ پوچھے۔ کوئی مسئلے کی بات ہو تو انجان ہے۔ حضرت مولانا فضل الرحمان مراد آبادی بن مکی رحمۃ اللہ علیہ، صوفی اجان گاچی رحمۃ اللہ علیہ، صوفی کہمری رحمۃ اللہ علیہ، صوفی فاروقی کہمری رحمۃ اللہ علیہ، اور صوفی فاروقی پیر قبلہ روشن جمیل گدی نشین اختیارہ شریف جو بھی برکنا در کے مرید ہے۔ سید صوفی حفیظ محمد غوث اولاد آل رسول ہے۔ صوفی حقیقی فقیر ہے، حسینی ہے، جان مصطفیٰ کا در کے فقیر ہے۔ قرآن بیان کیجئے، شریعت کو بتائیے، معرفت کو بتائیے، طریقت کو بتائیے، حقیقت کو بتائیے، انسان کے اندر ظاہر باطن وہ بھی بتائیے، انسان کے نبی کا طریقہ جو بتا گئے وہ جینے کا طریقہ بھی بتائیے، فرض بھی بتائیے، سنت بھی بتائیے، نفل بتائیے، واجب بھی بتائیے، عید الفطر جوہا بھی بتائیے، عید الفطر بھی بتائیے، عید الجوہا بھی بتائیے، قربانی بتائیے، فطرہ زکات بھی بتائیے، عمرہ حج عمرہ کے لیے بتائیے، اور جینے کا طریقہ اسلام کا طریقہ بتائیے، اسلام کا طریقہ بتائیے۔ یہی تک ہم سیکھنے والے میں سے ہیں، ہم سیکھنے والے میں سے ہیں۔ جہاں تک ہم نے سیکھا پھر مصحبت میں بتایا، پھر مصحبت میں جائیں گے بتائیں گے، پھر آگے کی بات آپ کو بتائیں گے۔ علم دین کا سمندر ہے، دین کا سمندر ہے۔ سیکھتے سیکھنے کے نیت رہو گے، ایک بار بار کرتے ہوئی تو معاف کرنے کا گنجائش ہے، اللہ معاف کر دے گا۔ اور کہو گے مفتی ہے، مولانا حافظ قاری ہے، بابا ہے، فقیر ہے، ہم جاننے والے ہیں، تو ایک ذرہ بھی غلطی پکڑ ہو جائے گا۔ کیوں کہ آدم علیہ السلام اتنی عبادت کیا تھا نا، جو بال برابر باقی نہیں زمین پہ، اللہ نے کیا حکم دیا؟ جھک جا۔ کس کے سامنے؟ آدم کے۔ نہیں نہ جھکا، مایا اپنے مائے کو مٹاؤ، پہلے مائے کو مٹاؤ۔ اگر کچھ مرتبہ چاہتا ہے تو ہستی کو مٹا، دانا جل کر کھا کے گلزار ہو جائے۔ اللہ پھر بندے سے پوچھتا ہے کیا چاہیے؟ اللہ پوچھتا ہے، کیا اسے خزانے میں کمی ہے؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، آمین آمین، اللہ آمین، آمین آمین، اللہ الحمدللہ رب العالمین، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔